نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر محاصرہ کیا ہوا تھا خیبر کے قلعوں کا۔ وہاں خیبر میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اسود، کالا، بکریاں چراتا تھا، وہ بہت بڑے خاندان قبیلے سے بھی نہیں تھا۔ وہ باہر آیا بکریاں چرانے کے لیے تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ یا پڑاؤ جہاں پر ڈالا ہوا ہے حضور نے، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ جا کے دیکھیں تو صحیح کیا معاملہ ہے ان لوگوں کا، یہ کیوں آئے خیبر، انہوں نے کیوں گھیرے میں لیا ہوا ہے، ان کا پیغام کیا ہے۔ چنانچہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس پہنچا تو سوال کیا وہاں جو صحابہ ارد گرد کہ تمہارے بادشاہ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ بادشاہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ ابھی نبوت کا تو پتہ نہیں ہے نا اس کو تو یہ پتہ ہے کہ ایک ریاست، مدینے کی ریاست کے حاکم نے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت حاکم کی بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جا کے مل لو۔ میں بڑا حیران ہوا، یار یہ کون سا بادشاہ ہے کہ اس کے لوگ کہہ رہے ہیں جا کے مل لو۔ بادشاہوں کے یہاں تو ملنے کے لیے بڑا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑا پروٹوکول، حشم اور خدم، کئی منزلوں کو طے کرنا پڑتا ہے۔ خیر چلا گیا، جب گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادگی سے اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے۔ پھر بڑا حیران ہوا کہ یہ کون سے حاکم ہیں، یہ کون سے بادشاہ ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی زیادہ تر افراد نہیں قرب و جوار میں، نہ کوئی بہت زیادہ پروٹوکول، نہ کوئی محافظ تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہوئے۔ تو خیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو تھوڑی سی دل کی زندگی تو اسی وقت تبدیل ہو۔ حضور کے پاس گیا، کہنے لگا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ کہنے لگا کہ کیا پیغام ہے آپ لوگوں کا، کیا معاملہ ہے، یہاں کیوں آئے؟ تو حضور نے اس کو مختصراً عرض کیا کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی عبادت سے جوڑ دینا، معبود برحق کے قدموں میں لے آنا، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے تابع کر دینا، یہ ہمارا پیغام ہے، اور غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں لے آنا، بس اتنا سا پیغام ہے ہمارا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا اس کا طریقہ کار یہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ، کلمہ پڑھ لو۔ تو کہنے لگا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو پھر کیا ہوگا، میرے کیا حقوق ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کلمہ پڑھ لو گے تو تم ہمارے جیسے بھائی ہو جاؤ گے، ہمارے ساتھ بھائی چارے کا رویہ ہوگا، ہمارا تمہارے ساتھ، تمہارا ہمارے ساتھ، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہمارے برابر ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا میں کیسے آپ کے برابر ہو جاؤں گا، میں کالا کلوٹا، جسم سے میرے بدبو آ رہی ہے، پسینہ میرا بہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دین کے اندر ہمارے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے یہاں تو کلمے کو تولا جاتا ہے، تو تیری یہ بدبو خوشبو میں بدل جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے، فوراً جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا اب کیا کرنا ہے میں نے؟ حضور نے فرمایا کہ اب تو کوئی نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہیں نماز کا بولوں، روزے رمضان المبارک میں رکھے جاتے ہیں، کوئی ایسی عبادت ابھی ہو بھی نہیں رہی، ہاں جہاد ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، اس میں تم حصہ لو، اس وقت یہ عبادت ہے۔ تو کہنے لگا کہ تو جہاد، کہنے لگا لڑائی میں تو دو کام ہوتے ہیں، یا تو آدمی غازی ہوتا ہے یا مر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غازی ہو گئے تو تب بھی تم ہمارے بھائی رہو گے، ہمارے ساتھ جیو گے، مرو گے، اور اگر شہید ہو گئے تو سیدھا جنت الفردوس میں اللہ رب العزت تمہیں داخلہ عطا فرمائیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگے یہ جو بکریاں ہیں میرے ساتھ، یہ وہ یہودی کی ہیں، خیبر کے ایک یہودی کی، جس سے اجرت پر میں بکریاں چراتا ہوں، ان کا کیا کروں؟ حضور نے فرمایا واپس کر کے آؤ۔ اب دیکھو کیسا حسین امتزاج بن رہا ہے دین کا، ساتھ میں حقوق العباد بھی ادا ہو رہے ہیں، وہ بھی یہودی کے۔ کس کے؟ یہودی۔ اور عام حالات بھی نہیں ہیں، جنگ کا ماحول ہے، این جنگ کے درمیان
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پہلے یہ بکریاں واپس کر کے آؤ جس کی ہیں، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ این جنگ اور جدل کے ماحول میں بھی انصاف کی بات کرنا۔ خیر، تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں واپس کر کے آتا ہوں۔ واپس کر کے بکریاں آ گیا، جہاد کا موقع تھا، چلا گیا، جنگ ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد ایک چکر لگاتے تھے میدان جنگ کا۔ حضور تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک جگہ پر صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ ایک شخص ہے، اس کو ہم پہچانتے نہیں، کون ہے مسلمانوں کی جماعت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں پہچانتے، میں پہچانتا ہوں۔ اس وقت میں اس کی حالت دیکھ رہا ہوں، جنت الفردوس میں اس کو مشک و عنبر سے غسل دیا جا رہا اور سیدھا جنت میں چلا گیا۔ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، صدقہ تو بیچارہ کیا دیتا، خود اجرت پر کام کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دی، صرف کلمہ طیبہ کا عمل کیا۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں جنت میں مشک و عنبر سے اس کو غسل دیا جا رہا۔